الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے جب ظلمت کی تاریکی تھی، کفر کا راج تھا، فسق و فجور کا بازار گرم تھا اور ہاتھ کے تراشے ہوئے خداؤں کو سجدہ ہو رہا تھا، انسان کی انسانیت سے حیوان پناہ مانگ رہا تھا، بیٹی جیسی نعمت عرب کے گرم ریت کے نیچے سسک رہی تھی، رشتوں کا تقدس انسانوں سے کہیں زیادہ حیوانوں میں تھا۔ 1,24,000 انبیاء اپنی مدت مکمل کر چکے تھے، 3 آسمانی کتابیں زمین پہ نازل ہو چکی تھی۔ پھر ربیع الاول کی ایک ایسی سہانی شب آئی کہ جب مالک کون و مکان نے پھر اپنے ہی نور سے کائنات کو منور کر دیا۔ رحمت للعالمین کا تاج سر پہ پہنے ہوئے رئیس بطحا حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی حویلی میں شہزادی آمنہ کی گود میں میرے نبی کا مقدس نور چمکا۔ ظلم کی سانسیں اکھڑ گئیں، جہالت لرز رہی تھی، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کے سردار آ رہے تھے، یہ گلشن نبوت کی آخری اور مکمل پھول تھے۔ ابلیس اور اس کی طاقتیں اس سوچ میں گم تھیں کہ شاید نبی بڑا ہے تو اب عذاب بھی بڑا آئے گا، شاید انتقام میں پروردگار کا وقت آن پہنچا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ لیکن جو آ رہے تھے ان کے سر پہ رحمت للمسلمین کا نہیں، رحمت للعالمین کا تاج تھا۔ لبوں پر دشمنوں کے لیے دعائیں تھیں، پتھر مارنے والوں کو معاف کیا جا رہا تھا، پاؤں کے تلوے کانٹوں کو گل کر رہے تھے، دراز ہوتی ہوئی زبانیں اب صلی اللہ پڑھ رہی تھی، ارادہ قتل سے آنے والے کلمہ کا ورد کر کے صحابیت کے درجے پہ پہنچ رہے تھے، بتوں کے آگے گرنے والے ان کے قدموں کے نیچے سے گرنے والے ذروں کو اپنے سروں کا تاج بنا رہے تھے، انسانیت کی تعمیر نو ہو رہی تھی، علم کے زیور سے بوسیدہ پیشانیوں کو آراستہ کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی اسلام کی پہلی دعوت اتنی مؤثر ہوئی کہ ہجرت کے بستر کی سلوٹوں سے اسلام کی تاریخ لکھتی ہوئی یثرب کو آباد کر رہی تھی۔ نہ کسی کے گھر پہ حملہ ہوا، نہ کسی کا سر کٹا، صدیوں سے دشمنی کی بھیڑ چڑھنے والے لوگ اب بھائی بھائی بن چکے تھے، ایک چھت کے نیچے اللہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ کالا غلام گورے آقا کے پہلو میں بیٹھ کے زیارت مصطفی سے شرف یاب ہو رہا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا صاحبان؟ پھر یہ ہوا کہ لبادہ اسلام کو پہنے ہوئے افکار اسلامی کا کھوکھلا نعرہ لگا کر دشمنوں کے گلے کاٹنے لگے، ملکوں کو فتح کرنے کی لذت کو جہاد جیسی عبادت سے تعبیر کر دیا گیا، ذل سبحانی کا ٹائٹل لکھوانے کے شوق میں بھائی سے بھائی کو قتل کروا دیا، خون کے دریا بہنے لگے، انسانیت کے لہو کے گارے سے دیواریں تعمیر ہونے لگی، عزتیں غیر محفوظ ہو گئیں، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا گیا۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تب اسلام کے حقیقی ہیرو میدان جنگ میں نہیں بلکہ علم کے میدان میں علم کی دنیائیں تخلیق کر رہے تھے۔ جب اموی حکمران عباسی بادشاہ اسلام کو ملوکیت کا نام دے رہے تھے، تب خوارزمی الجبرا کے قانون مرتب کر رہا تھا۔ جب شہروں کو آگ لگ رہی تھی تب جابر بن حیان قیمہ گری میں مشغول تھے، البیرونی کے کلیات کتابوں میں محفوظ ہو رہے تھے، مال و دولت سے جب اونٹ لادے جا رہے تھے اس وقت معروف کرخی اپنی کرامات کے ساتھ مذہب کو پھیلا رہے تھے، ملا صدر نظریہ وجودیت دنیا کو دے رہے تھے، سید علی ہمدانی تبلیغ مذہب کے لیے نکل چکے تھے، عمر خیام کی رباعیاں کائنات کے تمام علوم کو اشعار میں بند کر رہی تھی، جب تلواریں بدن کاٹ رہی تھیں تب قلم ذہنوں کو جھکا رہی تھی، مسلم علماء میدان علم میں فتح کا جھنڈا گاڑ چکے تھے، یہود و نصارہ ان کی دہلیز پہ کاسا لے کر علم کی خیرات کے طلبگار تھے، بالآخر علم خیرات بنا کے تقسیم کر دیا گیا، یہود و نصارہ اس کے وارث بن گئے اور مسلمان غلامی کی زنجیریں میں جکڑے گئے، علم کتابوں میں رہ گیا اور پھر دعوے کھوکھلے زبانوں پہ آ گئے۔ علم کے دعوے داروں نے جب کافر کو اتنا مضبوط کر دیا تو تب خون کے نشے نے کافر کا بدن تو نہیں کاٹا لیکن مسلمان کو کافر کہہ کے کاٹنا شروع کر دیا۔ آج مغرب سے ہمارے پاک رسول کی توہین ہو رہی ہے لیکن حکمران شہنشائیت کے نشے میں مگن، جب غیر مسلم اپنے ڈالر اور یورو کے زور پہ اپنے مذہب کا تسلط قائم کر رہا تھا تب ہمارے اسلامی بادشاہ مندروں کا افتتاح کر رہے تھے، جب مسلمان فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں کے بدن کاٹ رہا تھا تب ہمارے عرب شہزادے صحراؤں میں قیمتی پرندوں کے شکار میں مصروف تھے، جب ہم اقتصادی اور معاشی لحاظ سے کمزور کر کے قرضوں میں دھنسا دیا تب ہماری غیرت ایمانی پر حملہ کیا گیا۔ لیکن اس کا جواب ہماری طرف سے کیا آیا؟ اپنے ملک کی دیواروں پہ سیاہی، سڑکوں پہ پتھر، ٹوٹی ہوئی گاڑیوں کے ٹوٹے ہوئے شیشے اور قرضوں کے مارے غریب کی دکان کو بند کروا کے ہم نے اپنے اور رسول کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت زمانے کو دکھا دیا۔ ہم نے فرانسیسی صدر کو بتا دیا کہ ہم جلال میں آ کے اپنا ہی گھر جلا سکتے ہیں۔
ہم نے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر دیا، لیکن اس جیسی مصنوعات بنانے والے دماغ پیدا نہیں کیے۔ ہم نے جرمن ماڈل BMW گاڑی میں بیٹھ کے، فرانسیسی گھڑی کلائی میں باندھ کے، پیرس کا پرفیوم لگا کے اپنے ہی لوگوں کو عزت رسالت میں بہت اچھے لیکچر سنا دیے۔ ڈنمارک کا اخبار ہو، ناروے کا پادری ہو یا پیرس کا ٹیچر، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ جانیے۔ پچھلے چند سالوں سے مغرب کے وحشت زدہ ماحول میں پلنے والا نوجوان اسلام کو مضبوط قلعہ سمجھ کر اس کے دائرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ اپنا قلبی اور ذہنی سکون قرآن کی تلاوت سے لے رہا تھا۔ قرآن اتنا مسلم ممالک میں تقسیم نہیں ہوا جتنا اس کا انگلش ترجمہ مغرب کے ممالک میں تقسیم ہو چکا تھا۔ جب یہود و نصارہ نے اپنے نوجوان کو یوں مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مسلمان کو مشتعل کر کے انہیں دکھایا کہ یہ ہیں اصل مسلمان، لیکن مجبوری یہ بن گئی جب وہ ریسرچ کر رہے تھے تب وہ قرآن والا اسلام دیکھ رہے تھے، لیکن ہم انہیں تاریخ والا اسلام دکھا رہے تھے۔ آئیے ذرا احتجاج کا طریقہ بدل کے دیکھتے ہیں۔ سڑکوں پہ نہیں، انٹرنیٹ پہ آئیے۔ 5th جنریشن کا دور ہے، ہائیبرڈ وار ہو رہی ہے۔ مسیحی نوجوانوں کو، یہودی طلبہ کو دعوت دیں، انہیں حقیقی اسلام کا چہرہ دکھائیں، انہیں علم والا اسلام سنائیں، انہیں اسلام کے حقیقی ہیروز کا کردار دکھائیں، انہیں بتائیں کہ ہر علم کی ابتدا مسلمانوں ہی سے ہوئی ہے۔ اپنے آفس کے سویپر کو چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دے کے اسے ٹیبل پہ بٹھا کے اسے رسول کی سیرت سنائیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ دور کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ انہیں بتائیں کہ ہمارے پاس یزیدی سوچ والا اسلام نہیں، حسینی افکار والا اسلام ہے۔ ہم گردن کاٹ کے نہیں، گردنیں کٹوا کے حق منواتے ہیں۔ پھر فرانسیسی وزیر اعظم ہو، میکرون ہو، ٹرمپ ہو، مودی ہو یا پھر اسرائیلی وزیر اعظم، کوئی اپنی قوموں کو قبول اسلام سے نہیں روک سکے گا۔ کردار مصطفیٰ عام کر دیجئے، سیرت آل محمد کو عام کر دیجئے، پھر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کے بنائے ہوئے خاکے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے اور اسلام کا حقیقی خاکہ ہم دنیا کے سامنے رکھ دیں گے، اور پھر دنیا مان جائے گی کہ اسلام ایک زندہ حقیقت ہے، اسلام ہی دین فطرت ہے اور اسلام ہی حق کا دین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔